بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مذکورہ مسئلے کی دلیل میں دو روایتیں ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی سند سے روایت کی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا پیٹ اس بیٹے کے لیے برتن تھا، گود اس کے لیے محفوظ جگہ ہے اور میرے سینے اس کے لیے سرابی کی جگہ ہے، اور علیحدگی کے بعد اس کے والد نے مجھ سے دور کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر اس سے زیادہ حقدار ہو جب تک کہ تم شادی نہ کرو۔ نیز حضرت سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے بیٹے عاصم کے بارے میں بحث ہوئی تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن عمر کے بارے میں فیصلہ کیا، اپنی ماں کے پاس رہے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے یا اس کی ماں شادی نہ کر لے۔ نیز اس معاملے میں شریعت نے بچے سے قرابت اور شفقت کا لحاظ کیا ہے۔ اگر اس کی ماں کسی نامحرم سے شادی کر لے گی تو اس شوہر کے بچے کے لیے شفقت نہ ہوگی، جس سے بچہ کو نقصان کا خدشہ ہے۔ اس لیے شریعت نے اس صورت میں ماں کے مقابلے میں دوسروں کو جیسا کہ نانی، خالہ کو مقدم کیا ہے۔ اس لیے اگر اس کی ماں اس کے نامحرم سے رشتہ ختم کر لے اور علیحدگی ہو جائے تو اس کا حق دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ نیز یہاں محرم سے مراد یہ ہے کہ بچہ سے رحم کا رشتہ ہو، ورنہ اگر ماں اس بچہ کی رضاعی چچا سے شادی کر لے تو بھی ماں کا حق پرورش ساقط ہو جائے گا۔